اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اثبات الصدور، اس موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور فقہی احکام میں بالخصوص یہ تقریباً تمام ہمارے اکثر و بیشتر فقہا کا نظریہ ہے کہ حدیث کا امام سے صادر ہونا ضروری ہے۔ اگر حدیث کا صدور ثابت نہ ہو، ایسی حدیث سے حکم شرعی کو استنباط نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہی مبنا، قبل اس کے کہ آگے ہم بڑھیں، کیا یہ جو مبنا حکم شرعی کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ دیگر علوم کے لیے بھی ہے؟ مثلا عقائد ہے، اخلاق ہے، آداب پر مشتمل روایات ہیں، روایات میں عقائد بیان کیے گئے ہیں، روایات میں اخلاقیات بیان کیے گئے ہیں، روایات میں آداب بیان کیے گئے ہیں، کیا یہ مبنا وہاں پر بھی جاری ہوگا یا نہیں؟ اس مسئلے پہ اختلاف ہے۔ اکثر اور بیشتر یہاں پر قائل ہیں کہ یہ مبنا اثبات صدور فقط حکم شرعی کے لیے ثابت ہے، جبکہ اخلاق، آداب، تاریخ، عقائد اس پر مشتمل جو روایات ہیں ان میں ہم سند کی تحقیق کے بغیر بھی مطلب کو لے سکتے ہیں، خصوصاً عقائد میں چونکہ عقل سے ہم نے مطلب لینا ہے نہ کہ تقلیدی مطلب، اس لیے اکثر ہمارے فقہا قائل ہیں کہ ادھر سند کی جستجو کے بغیر بھی آپ مطلب لے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک گروہ علماء اور محققین وہ اس بات کے قائل ہے کہ یہ نظریہ اثبات الصدور ہر جگہ پہ جاری ہوگا، تاریخ ہو، ادب ہو، اخلاق ہو، عقائد ہو۔ آپ نے اگر روایت سے معنی لینا ہے، ضروری ہے کہ پہلے روایت کو ثابت کریں کہ یہ امام معصوم سے صادر ہوئی ہے یا نہیں۔ لہذا اس کے آج کے اس درس کے بعد جو ہم ابھی یہ دروس پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو فقط کہیں سے بھی کسی روایت کو نقل نہیں کرنا چاہیے، صرف دو صورتوں میں روایت نقل کریں۔ اولاً کہ اس حدیث کو جا کے ثابت کریں کہ یہ صادر امام معصوم سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ثابت نہیں ہو رہا ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ نمبر دو، معتبر کتابوں کی فہرست کو یاد کریں۔ معتبر کتاب آج کے دور کے علماء کی نہیں بن جاتی۔ معتبر کتاب سے کیا مراد ہے کہ جو ہماری منابع اصلیہ ہیں احادیث کے اوپر، ذخیرہ حدیث، اس کتاب کو لیں، اس میں موجود روایت کو پڑھیں، اس کا حوالہ، کتاب، جلد، صفحہ، باب، حدیث نمبر، اب آپ حدیث کو نقل کریں۔ لہذا اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آئے اب ہم دیکھتے ہیں اثبات الصدور۔ یہ وہ نصیحتیں جو علماء اعلام کرتے رہتے ہیں، بزرگان، ہم نے خود بھی جو بزرگوں سے سنا، بزرگ علماء جو علم رجال اور علم حدیث کے معروف علماء ہیں حوزہ علمیہ میں، ان سے جو سنا وہ آپ تک نقل کیا ہے، کوئی میرے اپنی یہ تحقیقی باتیں نہیں ہیں، بلکہ علماء اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ حساس ہوں اس مسئلے پہ کہ روایت صادر ہوئی ہے امام معصوم سے یا نہیں صادر ہوئی۔ اگر صادر نہیں ہوئی تو آپ کیسے کہہ دیتے قال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام؟ آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے آپ کو کتاب شناسی ضرور کرنی چاہیے۔ کتابوں کو اٹھائیں، جانیں مصنف کا نام، کتاب کا نام، کتاب کی کیا قیمت ہے، کس زمانے میں لکھی گئی، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کتاب سے پھر ریفرنس کے طور پہ لیں کہ مجھے اس بات صدور کا معلوم نہیں، لیکن فلاں محدث نے فلاں کتاب میں فلاں صفحے یا جلد میں اس کو امام کی طرف نسبت دیتے ہوئے لکھا ہے، یعنی روی عن الامام الصادق علیہ السلام۔ یا اس طرح سے اردو ترجمہ جب بھی کریں تو اس طرح لکھا کریں، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے یا مروی ہے، صحیح؟ یا یہ کہ فلاں شخص نے کہا کہ میں نے امام علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس طرح سے، اور نیچے پھر کتاب کا حوالہ دیں۔ اثبات الصدور،
اس بات و صدور میں ہمارے پاس تین طریقے عقلی ہیں اور ایک ہے شرعی اور عقلی دونوں ہیں۔ جو تین طریقے عقلی ہیں ان میں پہلا تھا تواتر، دوسرا تھا اجماع اور شہرت، اور تیسرا تھا سیرت، اور چوتھا جو شرعی اور عقلی ہے وہ ہے خبر واحد، وثاقت راوی کو مد نظر رکھتے ہوئے ثقہ کی خبر کو لے لینا۔ صحیح ہے، اسے صحیح گاڑا کر کے ادا کرنا ثقہ۔ آج پہلے بھی درس میں بیان کر رہا تھا کہ بعض اوقات یہ شیعہ سنی مباحث ہوتی ہیں یا آپ اپنے ہی علاقوں میں تبلیغات کرتے ہیں اور وہاں پہ اہل علم موجود ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ لیتے ہیں کہ وہ ایک کسی طرح سے مناظرہ ٹائپ تھا، وہاں پہ شیعہ جو تھا وہ بولتا تھا سکہ سکہ، تو اس نے پکڑ لیا۔ بہرحال مناظر بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو دوسری طرف جو اہل سنت موجود تھے انہوں نے بھی عربی کے کلمات میں بہت فحش غلطیاں کی، تو اس نے ایک دن تو پکڑ لیا، اگلے دن خود بھی پھنس گیا، اس لیے شیعہ نے بھی اس کے پکڑ کے پھر اس کو انہی الفاظ کے ساتھ دبایا۔ بہرحال مناظرے میں تو یہ چیزیں عام چلتی ہیں، ہمارا مقصد مناظرہ نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الفاظ کی ادائیگی کو دقت سے دیکھیں۔ یہ اہل علم محافل میں خصوصی طور پہ ملاحظہ کی جاتی ہیں کہ آپ کی چھوٹی زیر زبر کی غلطی سے اہل علم جان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی دقت موجود ہے۔ اس لیے یہ ہمارے ہاں خصوصاً ہمارے ہاں جو مولانا حضرات ہیں پاکستان کے، کیونکہ انہوں نے صرف و نحو اچھی پڑھی ہوتی ہے، شیعہ مدارس میں صرف و نحو تو اچھی پڑھاتے ہیں، تو اس لیے وہ زیر زبر کا بہت خیال رکھتے ہیں، یہ کیا لفظ ادا کر رہا ہے، مثلا مخاطب کہہ رہا ہے یا مخاطب کہہ رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، مجمل ہے یا مجمل ہے، مبین ہے یا مبین ہے۔ اس لیے آپ نے خود ان کلمات کی حساسیت کو اپنے وجود میں ایجاد کرنا ہے، یا ایک دوسرے کے الفاظ پکڑا کریں، ادھر پکڑیں گے باہر بچ جائیں گے، ادھر ایک دوسرے کے الفاظ نہیں اس طرح سے پکڑیں گے اور اس کو نہیں متوجہ کریں گے تو متوجہ کریں گے تو پھر آپ کے لیے باہر مشکل پیش آ جائے گی۔ ہم نے تواتر کو پڑھا، تواتر میں محدثین کی نگاہ میں ہم نے اس کو ملاحظہ کیا، محدثین کی نگاہ یہ اصول فقہ میں بھی علماء اصول نے اس کو مطرح کیا ہے، اس لیے آپ نے اس کو ہلکا نہیں لینا۔ جہاں تک منطق کی بات ہے تو منطق میں مبادئ الاقیسہ کے عنوان سے شیخ رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے جزء ثالث میں پورا کا پورا ایک عنوان باندھا ہے، اور اس عنوان کے تحت انہوں نے مقدماتی طور پہ صنعت خمس اس کا ایک مقدمہ قرار دیا ہے، اس میں ان امور کو ذکر کیا ہے۔ وہاں پر شیخ بیان فرماتے ہیں کہ یقینیات کی اقسام ہیں، ان میں سے ایک ہے بدیہیات۔ یقینیات کی اس میں ابھی یقین کیا ہے بالمعنی عام اور اخص، یہ ابھی ادھر ہمارے مطلوب نہیں ہے، ورنہ یہ درس ہمارا نکل جائے گا، آپ ادھر مراجعہ کریں انشاءاللہ تعالی، وہاں پر اس کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ یقینیات کی ایک قسم میں سے ہے بدیہیات، 6 ہیں بدیہیات، اولیات ہیں، مشاہدات ہیں اور تجربیات ہیں، انہی میں سے ایک ہے تواترات۔ صحیح ہے، تواتر انہی میں سے ایک ہے، وہاں پہ عقلی پیمانے پہ اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حوالے سے اپنے اس جگہ پر دلیل کو قوی کیا ہے، لہذا شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص طریقے سے تواتر کو بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود میں وجدانی طور پہ یہ بات پاتا ہے کہ جب ایک معلومات یا ایک خبر اسے دی جاتی ہے تو اس خبر کے بارے میں انسانی نفس آ کے فیصلہ جب کرتا ہے کہ یہ مطابق واقع ہے یا نہیں، تو اس کے وجود میں یہ ترقی بھی بعض اوقات کرتی ہے، اور اگر ترقی کرتے کرتے وہ یقین کی منزل پہ پہنچ جائے کہ یہ اس طرح سے مثلا مطابق واقع ہے یا مطابق واقع نہیں ہے، تو اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں تواتر سے، لیکن تواتر میں شرط کیا ہے، دیگر ایک عدد کبیر کی خبر دینے سے، یعنی آپ آئیں اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کریں، جیسے محدثین کے آپ نے 4-5 نکات میں تواتر کو سمجھا تھا، شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اسی طرح 2-3 آپ نکات میں اس کو سمجھیں۔ پہلا نقطہ،
عدد کبیر ہو. کیا ہو؟ عدد کبیر. آئیں عدد کبیر کو پہلے حل کرتے ہیں. شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے وہ 2 یا 3 ہی شرائط رکھتا ہے، زیادہ نہیں. پہلا کیا ہے؟ خبر دینے والا ایک عدد کبیر ہو. دوسرا ہے اس عدد کبیر کے خبر دیں تو تراکم احتمالات و تراکم قرائن کی بنیاد پر آپ کو یقین حاصل ہو جائے. واضح یہ بات؟ یعنی اولا کیا ہے، ہم نے پہلی کیا پڑھی کہ خبر کو نقل کرنے والے کون ہو؟ عدد کبیر ہو. خبر ہو ایک، اس کو جو نقل کرنے وہ کتنے افراد ہیں؟ ایک کبیر، عدد کبیر ہے. نمبر 2، جیسے جیسے یہ خبر بڑھ رہی ہے ویسے ویسے تراکم احتمالات، اور تراکم اس کے مطلب میں بیان کروں گا کیا ہے. احتمال یعنی یہ عدد کبیر کس کو تشکیل دے؟ دوسرے نمبر پہ کہ یہ عدد کبیر احتمالات اور قرائن کو وجود دیتا چلا جائے، اور یہ اس جگہ تک پہنچ جائیں کہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے. صحیح؟ پس بنیادی طور پہ ہمارے پاس کتنی چیزیں آئیں؟ 2 چیزیں. خبر کو نقل کرنے والے افراد کتنے ہیں؟ کیا ہیں؟ ساتھ میرے بولیں. خبر کو نقل کرنے والے افراد کتنے ہیں؟ عدد کبیر. نمبر 2، یہ عدد کبیر تشکیل کس کو دے رہا ہے؟ تراکم احتمالات. کس کو؟ تراکم احتمالات و قرائن. یہ احتمالات اور قرائن کو تشکیل، یعنی ایک احتمال دے رہا ہے، تشکیل دے رہا ہے ایک احتمال کو. وہ احتمال آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. یعنی آپ دوبارہ تراکم احتمال یا قرائن نہ کہیں بلکہ یہ کہیں کہ یہ عدد کبیر کس کو تشکیل دے رہا ہے؟ احتمالات کو. کس کو تشکیل دے رہا ہے؟ احتمالات. آسان ہو جائے آپ کے لیے، بس 2 چیزیں ہمارے لیے ہوگی تواتر میں. اولا خبر کو نقل کرنے والے عدد کبیر ہیں. نمبر 2، یہ عدد کبیر تشکیل دے رہا ہے احتمال کو. صحیح ہے؟ احتمالات کو تشکیل آہستہ آہستہ دیتا چلا جا رہا ہے. آئے اب پہلی شرط کی طرف. پہلی شرط یہ ہے کہ عدد کبیر سے مراد کیا ہے. پہلا آپ نے پڑھ لی نا، پہلی ہم نے تواتر میں کیا شرط رکھی؟ خبر کو نقل کرنے والے عدد کبیر ہوں، بڑا عدد ہو جو نقل کر رہا ہے. راویوں کا، خبر دینے والوں کا بڑا عدد ہے کہ جو خبر دے رہا ہے. نمبر 2 شرط ہم نے رکھی کہ یہ جو خبر کو نقل کرنے والا بڑا عدد ہے، یہ جیسے جیسے خبر دے رہا ہے ویسے ویسے احتمالات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جیسے جیسے عدد بڑھتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے احتمال کو بھی تشکیل دیتا چلا جا رہا ہے. یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، عدد کبیر سے کیا مراد ہے؟ عدد کبیر سے مراد یہ ہے کہ اتنی مقدار میں افراد ہوں، اتنی مقدار میں خبر دینے والے افراد ہوں کہ جیسے ان کے عدد کی وجہ سے آپ کو یقین حاصل ہو جائے. ان کے اس مقدار یا اس تعداد، اتنی مقدار یا اتنی تعداد میں افراد ہوں، اتنی مقدار یا اتنی تعداد میں افراد ہوں کہ اس عدد کی وجہ سے اس خبر کے واقع ہونے یا غیر واقع ہونے کو آپ کو علم و یقین ہو جائے. یا مختصر طور پہ آپ لکھیں کہ عدد کبیر میں کوئی معین عدد نہیں ہے، 3 4 5 7 50 1000، کوئی عدد بھی معین نہیں ہے. یہ بات بہت مہم ہے کیونکہ ساری تواتر میں جو اہم ترین نکات ہیں نا وہ اسی جگہ پر ہیں کہ عدد کبیر سے کیا مراد ہے. بعض محدثین خصوصاً اہل سنت کے محدثین انہوں نے اس طرح سے قیاس آرائی کی ہے. مثلا قرآن کریم میں آیا ہے کہ اگر کوئی جرم زنا کو انجام دے اور اس کے گواہ ہوں تو 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 گواہوں کی گواہی قبول ہے. تو انہوں نے کہا یہاں پہ جو 4 کا عدد ہے بس اس کا مطلب ہے عدد کبیر سے مراد 4 ہے. بعض انہوں نے اب قرآن کریم میں کسی جگہ پہ کوئی اور عدد اس طرح سے، مثلا اصحاب کہف کی تعداد مثلا 7 تھی، چلو 7 ہونے چاہیے. فلاں جگہوں پہ اتنے بندے تھے، چلو اتنے بندے ہونے چاہیے.
تو انہوں نے اس طرح سے عدد کبیر مراد لی ہے، لیکن محققین شیعہ سنی دونوں محققین اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی معین عدد نہیں ہے، بلکہ اتنی تعداد میسر آ جائے کہ اس تعداد کی خبر دینے کی وجہ سے علم اور یقین حاصل ہو جائے۔ اس لیے یہ جملہ لکھ لیں کہ عدد کبیر میں کوئی خاص عدد مراد نہیں ہے، بلکہ اتنی تعداد مطلوب ہے کہ اس تعداد کی وجہ سے مضمون خبر کا یقین حاصل ہو جائے۔ واقع ہونے یا نہ واقع ہونے کے بارے میں بس یقین، اس مضمون خبر کا یقین ہو جائے۔ یہ آپ کے لیے اتنا اہم ترین نقطہ ہے کہ جب آپ علم حدیث میں جا کے تحقیق کریں گے تو اسی کی بنیاد پر ہوگی تحقیق۔ اس لیے جس کو یہ عدد کبیر کا فلسفہ سمجھ نہیں آتا وہ تواتر کے ثابت بھی نہیں کر سکتا، تواتر کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اتنا نارمل ہے، عام صحیح، میں اس زیادہ لیے افراد کو خبر دیں، نہیں، مثلا اگر 3 افراد خبر دیں تو اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی زیادہ اس سے زیادہ ہو 3 افراد خبر دیں تو یقین حاصل ہو جاتا ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ عدد نہیں ہے۔ اگر 3 افراد سے یقین حاصل نہیں ہوتا تو 3 کہہ دینا چاہیے تھا انہیں، جیسے بہت سارے افراد نے کہا بھی ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے یہ میں بات بیان کر رہا ہوں کہ تواتر میں آپ جب عملی میدان میں تواتر کو لائیں گے نا تو وہاں پہ تو آپ کو یہی بحث کرنے پڑے گی، وَإِلَّا آپ کے لیے یہ قابل فہم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ آج ہم سے کوئی پوچھتا ہے قرآن کریم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، کیسے پتہ لگا؟ کیسے تواتر ثابت کریں گے؟ عدد کبیر سے کیا مراد ہے؟ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط معیار ہے۔ اگر آپ کو میں بار بار یہی بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے عدد کا نام نہیں لینا، کیونکہ آپ ان ابحاث میں آ کے آپ کے لیے مشکل پیش آ جائے گی۔ یہ عدد کی کوئی لمٹ آپ لوگوں نے یہ پیچھے والا کوئی نظریہ بنا ہے اسے توڑنا ہے۔ اگر لمٹ ہوتی تو ذکر کر دیتے نا آپ کو میں، اس لیے آپ ایک سیکنڈ رہیے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے وہ مجھے پتہ کیا ہے، جو میں اسی لیے تو حساس بنا رہا ہوں، وائلہ میں گزر جاتا، کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہوتا ہے، علم ہے کہ عموماً افراد اس جگہ پہ اشتباہ کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے محدثین اور علماء نے بھی ادھر ہی وضاحت کی ہے، یعنی مجھے کوئی غیب کی طرف سے علم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ علم اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ وہ حساس علماء اس جگہ پر ہیں۔ کیوں حساس ہیں، کیوں انہوں نے وضاحت سے کی ہے؟ کیونکہ اختلاف برپا ہوا ہے۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی عدد بیان کیا نہیں کیا۔ کیوں عدد بیان نہیں کیا؟ اس لیے کہ آپ نے خبر، کبھی بعض خبروں کا مزاج ایسا ہوتا ہے وہ 10 سے اوپر افراد ہوں تو تب اس کے اوپر ہمیں یقین حاصل ہو۔ بعض ایسی خبروں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ 2 بندے بھی گواہی دے دیں تو یقین ہو جاتا ہے۔ صحیح سمجھے؟ اس لیے ہمیں نہیں پتہ کہ مواد خبر اب کیسا ہے، ہر دفعہ تو ایک جیسی خبر نہیں پہنچتی نا، اس لیے ہم عدد کو معین نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہیں گے اتنی تعداد ہو کہ جس سے علم اور یقین آپ کو حاصل ہو جائے، بس۔ کبھی وہ 3 ہو سکتے ہیں، کبھی 5 ہو سکتے ہیں، کبھی 9، کبھی 10، کبھی 12، مختلف ہوتے ہیں باتیں۔ میں مثال آج ادھر دیتا ہوں کہ آپ کو تاکہ پتہ لگ جائے مزاج خبر میں کیسے اختلاف ہوتا ہے اور کیسے آپ کو عدد کے اوپر نیچے ہونے کا خود آپ احساس پائیں گے۔ اگر ہمیں پتہ لگے کہ کل رہبر معظم ادھر آ رہے ہیں اور نماز ظہر کے بعد خطاب فرمائیں گے حرم میں، یہ خبر ہمیں ایک بندے نے آ کے دی تو یقین حاصل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ 2 نے دی ہو جائے گا فوراً، دوسرا بندہ بھی آ کے ہو جائے گا۔ وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے پھر زیادہ ہی چاہیے مسئلہ اس لیے مسئلے کے حساسیت۔ چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اگر کہا جائے امام مہدی علیہ السلام آ کے درس دیں گے، ہو جائے گا 2 بندوں سے؟ نہیں ہوگا۔ 3 بندے، 4، 5، 10، 20، تب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اندر سوچا ہے ہونا ہی نہیں ہے یہ کام۔ مشہور ہو جائے اتنا، یہ اس طور پہ نہیں سوچنا،
یہ امام علیہ السلام کے بارے میں ہے دعایات میں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، انہیں تو قریب ہے ہر روز آپ کی کہ آج حتمن ہو جائے گا ضرور۔ اس طرح شیعہ کو رہنا چاہیے۔ آپ غور کریں، دیکھیں مزاج کو ادھر آپ عدد کبیر کو سمجھیں، کیونکہ اس مرحلے میں ہی یہاں پہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ مثال بڑی اچھی تھی آپ نے دی، اگر ابھی آپ مثال پہ میں خود آتا ہوں، آپ ساری توجہ کریں، کیونکہ کسی اور کا جو مسئلہ ہے نا وہ اس کے ہمراہ ہے، اس کا حل ہونا چاہیے مسئلہ۔ اتنا عدد کب ہوتا ہے؟ تعداد عدد یعنی ایک سے تو زائد ہوگا تو تب بھی ہے نا، ایک سے زائد ہو بس۔ آپ یہاں پہ غور کریں، اب رہبر معظم کا بالعموم مشکل ہوتا ہے کہ عام جگہوں پہ آ کے وہ خطاب کریں، کیونکہ حکومتی مسائل اور سیاسی انٹرنیشنل جو مسائل ہیں ان میں اس قدر مصروف ہیں کہ ابھی 15 سے 20 سال ہونے والے ہیں کہ قم میں تشریف نہیں لائے وہ، یعنی اس وقت تقریباً اس وقت مختلف جو ایران کے شہر ہیں ان میں یہی صورتحال ہے کہ ایک جگہ پہ ان کا جب دورہ ہوتا ہے تو 15-20 سال کا وقفہ یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اتنا بڑا، اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ کہیں گے نہیں یار کوئی مضبوط محکمہ خبر دے، پھر جب وہ محکمہ خبر دے تو ادھر بھی آپ مزید تعیین کرنا چاہیں گے، اس لیے آپ ایک بڑے پیمانے پہ اس عمل کو چاہیں کہ یہ برپا ہوتا چلا جائے۔ لیکن بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں، بالفرض آپ نے اپنی اقامت لگنے کے لیے پاسپورٹ دیا ہے اور آپ 2-3 دفعہ پوچھ گئے، انہوں نے صحیح جواب نہیں دیا، صحیح، اب وہاں پہ 4-5 مسئولین بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سے پوچھا، اس نے بھی کہا کل مل جائے گا پاسپورٹ، 2 نے 3 نے، جب 4 نے کہا تو آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ کل مل جائے گا یا نہیں، صحیح ہے، اقامت لگ گئی ہے۔ اب ادھر خبر کا مزاج ایسا ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑا عدد نہیں چاہیے، واضح یہ بات، اس لیے ہم معین کر کے کوئی عدد قرار دے سکتے ہیں، اس طرح توجہ کرنے آگا ان سے کہیں کہ ادھر دیں گے، ادھر آئیں گے کہ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ عدد کبیر کے لیے کیا ضروری ہے کہ اتنی تعداد ہو کہ جس کے خبر دینے سے آپ کو یقین حاصل ہو جائے، بس یہ ایک علامت ہے اس کی۔ بعض اوقات وہ عدد بڑھ بھی سکتا ہے، بعض اوقات وہ عدد گھٹ بھی سکتا ہے، ہاں، یعنی اس میں آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے کیا علامت رکھنی ہے، اس سے یقین حاصل ہوتا ہو، اس پر توجہ رکھیں۔ آئیں اب ہم دوسرا پہلو اس کو ملاحظہ کریں کہ عدد کبیر وہ تشکیل دے قضیے میں احتمال یا قرینے کو، کہ جیسے جیسے یہ احتمال بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ کے وجود میں، اس خبر کے ہونے یا نہ ہونے کا رجحان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس کے مخالف کسی قسم کا کوئی اور احتمال دیتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک فرد نے ایک واقعے کی خبر دی، آپ کو جب اس واقع ایک قابل اعتماد شخص ہے، قابل اعتماد شخص، اس نے واقعے کی خبر دی، اپنے وجود میں آپ اس کے کنفرم کرنے کا احساس پائیں گے یا نہیں؟ مثلا اگر آپ کا امتحان ہے اور استاد نے کہا ہے کہ امتحان میں 5 چیپٹر آئیں گے، اب آپ نے اپنے کلاس میں اس سے سنا تھا 5 چیپٹر آئیں گے، 1 ہفتے کی چھٹی ہوئی، آپ باہر نکلے، ایک لڑکا ملا کلاس کا، شریف نجیب مدارس کے لڑکے ہیں، پاکیزہ لڑکے ہیں، اس نے جواب دیا کہ استاد نے کہا ہے کہ مجھ سے ملاقات ہوئی ہے استاد کی اور اس نے کہا ہے کہ 6 چیپٹر آئیں گے۔ اب یہاں پہ اس کو ایک رجحان حاصل ہوا یا نہیں کہ 6 چیپٹر آئیں گے، لیکن اپنے وجود میں وہ یہ احساس پائے گا کہ میں مزید کنفرم کروں یا نہیں؟ بس اس ایک بندے کی خبر نے آ کے آپ کے وجود میں احتمال کو جنم دیا یا نہیں؟ احتمال کو جنم دیا۔ ادھر ہی آپ آگے جاتے ہیں، ایک اور لڑکا ملتا ہے اور وہ بھی یہی بات کرتا ہے، اب جو وجود میں احتمال کو جنم دیا وہ بڑھ جائے گا یا نہیں بڑھے گا؟ بڑھ جائے گا نا، لیکن اس کے باوجود برخلاف ہونے کا ایک احتمال بھی دے رہے ہیں یا نہیں؟ اگرچہ بڑا ہوا احتمال یہ ہے کہ 6 چیپٹر آئیں گے، لیکن دوسری طرف یہ بھی احتمال دے رہے ہیں کہ ممکن ہے یہ بات ٹھیک نہ ہو یا اشتباہ ہوا ہو، یا مزید کنفرم کرنے کا احساس اپنے وجود میں پا رہے ہیں۔ اب جیسے جیسے عدد بڑھتا جائے گا ویسے ویسے آپ کا یہ احتمال کا دائرہ کار بھی بڑھتا جائے گا یا نہیں؟ جائے گا نا، بڑھتا جائے گا۔ مثلا تیسرا آ کے کہے یہی
تو اب آپ کو اور مزید زیادہ کنفرم ہو گیا یعنی آپ کی کلاس میں بالفرض ہیں 40 لڑکے، آپ کو اب سامنے دیکھتے ہیں کہ 5 لڑکے آ رہے ہیں اور وہ 5 کے 5 یہی بات کرتے ہیں، تو اب یقین ہو جائے گا یا نہیں؟ یقین ہو جائے گا نا۔ یعنی آپ نے دیکھا جیسے جیسے عدد بڑھ رہا ہے 6 چیپٹر آنے کا احتمال بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ عدد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ احتمال اس درجے تک پہنچ گیا کہ آپ کو علم اور یقین حاصل ہو گیا، اور آپ کو مخالف کا کہ 6-5 چیپٹر آنے کا اصلاً وجود سے زائل ہو گیا، آپ کے وجود میں جو احتمال باقی تھا یا علم باقی تھا وہ زائل کر دیا۔ بس یہ عدد کبیر نے آ کے اس قدر احتمال، اسے کہتے ہیں تراکم احتمال۔ تراکم کہتے ہیں متراکمہ، جو آپ نے کبھی آسمان پہ بادل دیکھے ہوں گے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح ہے، اسے کہتے ہیں تراکم، سحاب متراکمہ کے بکھرے ہوئے۔ اسی طرح یہ عدد ہے بکھرا ہوا، اور ہر عدد سے بکھرے بکھرے احتمال پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ احتمال جمع ہو کے یقین تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تراکم احتمالات، احتمالات جو بکھرے ہوئے تھے وہ جمع ہوئے، اور جمع ہو کے آپ کو کس کا فائدہ دینے؟ یقین کا، یا قرائن، اس کو قرینہ بھی کہتے ہیں۔ ایک قرینہ، 2 3 4 5 قرائن جیسے جیسے بڑھتے گئے آپ کو اس کا یقین بھی حاصل ہوتا چلا جائے گا، یعنی ایک وقت آئے گا کہ آپ کو علم حاصل ہو جائے گا اور آپ اس کے برخلاف کا احتمال نہیں دیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ سطر میں لفظ کیا پڑھیں گے؟ علم۔ جب بھی کلمہ علم یا کلمہ قطع استعمال ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یقین، صحیح۔ اس لیے یہ ہمیں کیا بیان کر دے گا؟ اگر عدد بڑھتا چلا جائے تو ہمارے وجود میں احتمال بھی بڑھتے چلے جائیں گے یا نہیں، اور جیسے جیسے احتمال بڑھے گا ایک وقت آئے گا کہ وہ علم اور یقین تک ہمیں پہنچا گیا۔ جب ہم علم تک ہمیں اس کا علم ہو جائے تو وہ جو پچھلی والی بات تھی وہ ساری ہمارے نفس سے زائل ہو جائے گی یا نہیں؟ بس اس کو کہتے ہیں تواتر۔ اس کو شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے در حقیقت ایک جدید علم ہے سائنس کی دنیا میں جسے پروبیبلٹی اسٹیٹسٹکس کے نام سے ایک علم معروف ہے میتھمیٹکس میں، اور اسی کی ایک فرض شمار ہوتا ہے۔ اس میں ایک پروبیبلٹی یا احتمالات، ایک علم احتمال یا حساب الاحتمال کے عنوان سے پایا جاتا ہے۔ اس میں یہ اندازہ گیری کی جاتی ہے، بعض اوقات 70-80% شے حاصل ہوتی ہے، بعض اوقات 100% حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ مردم شماری ہے، مردم شماری کس علم کے تحت کی جاتی ہے؟ اسی اسٹیٹسٹکس کے علم کے ذیل میں کی جاتی ہے، صحیح ہے، اس شعبے سے تعلق رکھتی ہے۔ مردم شماری میں ہر گھر کو جھانک کے نہیں دیکھا جاتا اس میں کتنے بچے ہیں، وہ عمومی طور پہ گئے ہیں، مثلا انہوں نے 60% یا 65% حصہ ملک کا کور کیا، 35 یا 30% حصہ رہ گیا، اس سے اب یہ تخمینہ لگائیں گے، وہ تخمینہ لگا کے کہیں گے کہ اس ملک میں ہر گھر میں تقریباً 2 بچے ہیں۔ اسی طرح سے جو اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک ملک میں کتنے مریض ہیں شوگر کے، صحیح، یا کتنے مریض ہیں ہارٹ پیشنٹ کتنے ہیں، وہ کیسے اندازہ لگاتے ہیں؟ ہسپتالوں میں اوراق دیکھیں گے، پیشنٹ آنے کی تعداد دیکھیں گے، اس سے ایک پھر تخمینہ لگائیں گے۔ وہ تخمینہ ہمیشہ غلط نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اب حلقہ ثانیہ میں جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ اس قاعدے کو شیخ صدر نے باقاعدہ بیان کیا ہے، اگرچہ بقیہ ہمارے فقہاء اور اصولیوں نے اس قاعدے کو تسلیم نہیں کیا۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شاگردوں نے، جیسے فقہ استدلالی دروس تمہیدیہ فی کتاب فقہ الاستدلالی ہے شیخ باقر اروانی کے سب سے معروف ترین مجتہد ہیں نجف میں، جن کا سب سے بڑا درس خارج ہوتا ہے، اور ہمارے حوزات علمیہ میں ان کی 3 جلدیں رائج بھی ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے ابتدا میں اس کا ذکر کیا ہے اور استنباط کرتے ہوئے اس قاعدے کو جاری کرتے ہیں۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، لہٰذا یہاں پہ جو تراکم احتمالات ہے اس کا در حقیقت تعلق کس سے ہے؟ سائنس کے اس شعبے اسٹیٹسٹکس کے ایک پروبیبلٹی جسے کہتے ہیں اس سے ایک نوع تعلق ہے۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا ذہن تھا کہ خدا صدام کو ہلاک کرے اور مزید اس کے عذاب میں اضافہ کرے، کہ انہوں نے 44 سے 48 سال کی عمر میں اتنے ابتکاری کام کیے۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ 48 سال کی عمر تھی یا 44 سال کی عمر تھی جب شہید کیے گئے۔
اگر ان کو یہ فرصت آگے مہیا ہو جاتی تو دیکھیں کتنی ان کے قلم سے چیزیں صادر ہوتی. اور وہ تقریباً 13 سال کی عمر میں انہوں نے منطق کے اوپر کتاب لکھی تھی. 18 سال کی عمر میں، 18 سے 25 سال کی عمر میں مسلماً مجتہد بن گئے تھے. اب پھر اس کے بعد تدریس انہوں نے شروع کی. شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا امتیاز یہ تھا کہ کثرت مطالعہ. وہ مختلف علوم کا مطالعہ رکھتے تھے. مثلا بینکاری پہ انہوں نے جب کتاب لکھی، ایک عرصہ وہ بینکوں میں جا کے خاموشی سے بیٹھے، بینکنگ کا مطالعہ کیا اور عملی طور پہ بینکنگ کے شعبہ جات کو دیکھا سارا. پھر کویت کے مومنین تھے، ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے بینک کے اوپر پہلی کتاب لکھی، بینک لا نبوی، اور اس کی فتاوی جدید لکھے اور اپنے دور کی ایک نایاب کتاب تھی. حضرت شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کا بھی مطالعہ کیا اور اس کے اوپر خوب دقت کی. اور دقت کرنے کے بعد وہ قواعد کہ جن کے ذریعے سے حکم شرعی کے اخذ کرنے کے لیے کوئی وسعت پیدا ہو سکتی ان کو اٹھایا. اور یہ بلا شک و شبہ ایک بڑا ابتکاری کام ہے، کیونکہ ابھی تو ہم صرف انہی دائروں میں رائے وہ ہیں، مقید ہیں جو آج سے 200-300 سال پہلے یا 1000 سال پہلے علماء نے وجود دیے. انہوں نے بھی اپنے دور کے جدید علوم سے ہی یہ ساری کی ساری چیزیں اخذ کرتے ہوئے اور ان کے اوپر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کام کرتے ہوئے اخذ کیا. آج کے جو جدید سائنسی علوم ہیں ان کے اوپر بھی بعض ایسے قواعد، اس لیے اصول فقہ آ کے ایک دائرے کو مقید نہیں کر دیتا. اس طرف توجہ کریں، ایک دائرے کو مقید نہیں کر دیتا، بلکہ کیا کرتا ہے اصول فقہ آ کے، یہ آپ کے لیے وسعت اور دروازہ کھلا رکھتا ہے کہ اگر ایسا کوئی قاعدہ مستقبل میں بھی ایجاد ہو سکتا ہے کہ جس سے یقینی طور پہ استنباط حکم شرعی ہو جائے، آپ اسے قاعدے کے طور پہ اختیار کر سکتے ہیں. اور موجودہ ہمارے مراجع اور مجتہدین میں یہ والی اگر کسی نے کوشش کی ہے تو شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ ہے. لہٰذا انہوں نے تراکم احتمالات کا ایک قاعدہ بیان کیا، اور یہ آپ اپنی عام زندگی میں بھی اس کو دیکھتے ہیں. ادھر توجہ رکھیں. آپ مثلا یہاں پہ افراد آتے ہیں مختلف. اب ایک علاقے سے افراد آ رہے ہیں اور خاص عادات اور نوعیتوں کے وہ عادی ہیں. اب ایک لڑکا آیا، اس میں بھی آپ نے دیکھی کہ ان کی ایک خاص عادت ہے. دوسرا آیا، تیسرا آیا، کسی علاقے کا نام نہیں لیتا کیونکہ مختلف علاقے کے افراد موجود ہیں. اب جب 10-15 لڑکے دیکھ لیے تو آپ اپنے ذہن میں خود ان کو دیکھ کے سب کے اوپر حکم لگاتے ہوئے ایک چند امور اخذ کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگرچہ وہ ضمنی ہیں، یقینی نہیں ہیں، ضمنی ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کو اتفاق ہوتا ہے ان تمام علاقوں سے گزریں. اب آپ سب گھروں میں نہیں گئے، لیکن گزرتے ہوئے جہاں پر بھی گئے آپ نے ان چند امور کو ملاحظہ کیا. تو یہاں پہ آپ یقین کی حد تک ایک قسم کے منتقل ہو جائے گا آپ کے وجود میں یہ احتمال، یا نہیں ہو جائے گا. بس یہ ہے تراکم احتمالات. اس کی انشاءاللہ بقیہ تفصیل ہم پڑھیں گے حلقہ ثانیہ میں. گزشتہ سطور کی آپ دیکھیں بحث کو، اور آج کے ان جدید جو ہم نے مطالب پڑھے ہیں اس کی عبارت کو دیکھیں، اور آپ کے سامنے تواتر کی یہ دونوں قسمیں سامنے آ گئیں. بس آپ نے ہمیشہ کل مباحثہ جب کریں تو تواتر کا 2 جہات سے آپ نے سامنا کرنا ہے. ایک ہے سکیں اس طرح توجہ رکھیں، یہ چھوڑ دیں موبائل، صرف اس طرف توجہ رکھیں کہ ایک ہے محدثین کی نظر میں تواتر اور دوسرا ہے اہل منطق کی نظر میں تواتر. اہل منطق میں خصوصی طور پہ عقلیات کے باب سے جائزہ لیا گیا اور کوئی اور اس میں مد نظر نہیں ہے، جبکہ محدثین نے بھی اس میں عقلی پیمانہ موجود ہے لیکن اس کو قدر وسعت کے ساتھ انہوں نے مطالعہ کیا ہے اہل منطق کی نسبت. اہل منطق نے صرف خبر کے یقینی ہونے کے عنوان سے کیا ہے. محدثین نے بھی یہ جہت رکھی ہے لیکن اس میں حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے وسعت دی ہے اور تفصیلی طور پہ پھر اس کی قسمیں کی ہیں. حدیث تواتر لفظی ہے، تواتر معنوی ہے اور تواتر اجمالی ہے. آئیں عبارت کو توجہ سے دیکھیں. القرینہ المتصلہ والمنفصلہ. عرفنا ان کلمۃ
حدیث فی مثال السابق قد تکون قرینۃ فی ذلک السیاق، کہ ہم نے یہ بات جان لی کہ کلمہ حدیث کے پیچھے ایک آپ کے سامنے مثال پیش کی گئی ہے، کہ وہ مثال کیا ہے کہ اذهب الى البحر فی کل یوم واستمع الى حدیثه باہتمام، کہ تم ہر روز بحر کے پاس جاؤ اور اس کی باتوں کو اہتمام کرتے ہوئے ہر روز توجہ سے سنو۔ آپ نے اس مثال میں کلمہ حدیث کو ملاحظہ کیا ہے۔ وقد تکون قرینۃ فی ذلک السیاق، اس سیاق میں قرینہ موجود ہے، وتسمى قرینۃ متصلۃ، اور اس کو یہ جو کلمہ حدیث آیا اور اس نے اس کو یہ جو عبارتوں میں جو تناظر عبارتوں کے ذیل میں وہ لغوی مطلب لینے سے معنی بن گیا، اس کو کہیں گے قرینہ متصلہ۔ قرینہ متصلہ کو توجہ سے دیکھیں، قرینہ متصلہ بالعموم ہمارے ہاں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ استثناء کر کے بعض چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو کہا جائے مولا عبد کو کہتا ہے اکرم العلماء، اب جب اکرم العلماء کہا تو یہاں پہ علماء کی دلالت کس پر ہے؟ کس پر ہے علوم کی دلالت؟ نہیں، اطلاق ہے، عموم ہے، اطلاق، قرینۃ الحکمہ سے یہ ہم نے سمجھا۔ لیکن ایک دفعہ اس طرح سے کہتا ہے کہ اکرم العلماء الا الفساق، ادھر جو آ گیا فساق، اس نے آ کے علماء کا دائرے کا اس کو تنگ کر دیا یا نہیں؟ اور وہ جو اطلاق پایا جاتا تھا اس کو ختم کیا یا نہیں؟ ختم کر دیا نا۔ بس یہ فساق ہمارے لیے قرینہ متصلہ بن جائے گا کہ ہم علماء سے عمومی معنی یا مطلق معنی نہ لیں، ٹھیک ہے؟ قرینہ متصلہ ایک ہی کلام میں ذکر کیا جاتا ہے۔ لِأَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ بِكَلِمَةِ الْبَحْرِ، یہ جو کلمہ حدیث ہے، ہاں ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ کلمہ حدیث کی طرف، کیونکہ کلمہ حدیث یہ متصل ہے کلمہ بحر کے ساتھ، التي ابطلت مفعولها، کہ اس نے اس کے مفعول کو باطل قرار دے دیا ہے، وَدَاخِلَةٌ مَعَهَا فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ، اور ایک ہی سیاق میں یہ کلمہ حدیث وارد ہو رہا ہے، یعنی بحر اور حدیث یہ دونوں ایک ہی ظرف میں یا ایک ہی حالت میں وارد ہو رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی ایک ہی جن کو وہ کہتے ہیں کہ کلام بعض اوقات بعض چیزوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ یعنی ایک ہی کلام کے درمیان میں یہ ساری کی ساری بات وارد ہو رہی ہے۔ والکلمۃ التي یبطل مفعولها بسبب القرینہ تسمى بذی القرینہ، وہ کلمہ کہ جس کے مفعول کو باطل کیا ہے یا یبطل، والکلمۃ التي یبطل مفعولها، کہ جس کا مفعول باطل کیا گیا ہے قرینے کے سبب۔ مجھے بتائیں یہ جو ہم نے پیچھے مثال پڑھی ہے کہ اذهب الى البحر في كل يوم، کہ ہر روز آپ بحر کی طرف جائیں، واستمع الى حدیثه باہتمام، اور اہتمام کرتے ہوئے اس کی بات چیت کو غور سے سنیں، اس میں قرینہ کیا بن رہا ہے؟ لفظ یا کلمہ حدیث قرینہ، بس قرینہ یہ بن رہا ہے، اور یہ قرینہ کس کے عمل کو یا کس کے معنی کو باطل کر رہا ہے؟ معنی لغوی کو، بحر کے، بس ادھر یہی بات ہے۔ کہتے ہیں وہ کلمہ جس کے مفعول کو باطل کیا جا رہا ہے سبب قرینہ، قرینہ یعنی کلمہ حدیث کے ذریعے سے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ذل قرینہ، بس ذل قرینہ یہاں پہ ہمارے لیے کیا لفظ بن جائے گا؟ بحر۔ ومن امثلۃ القرینۃ المتصلہ الاستثناء من العام، انہی قرینہ متصلہ کی مثالوں میں سے ایک ہمارے پاس ہے کہ عام سے استثناء کرنا۔ جیسے بھی آپ کو میں نے مثال دی، آپ کہتے ہیں کہ اکرم کل فقیر، اب کل ادات عموم میں سے ہے یا نہیں؟ الا الفساق، اب اس عموم سے کیا خارج ہو رہے ہیں؟
فساق، فساق کے احترام مت کرو. آئیں دیکھیں، کما اذا قال الامر، حکم دینے والا حکم کرتا ہے اکرم کل فقیر، ہر فقیر کا احترام. اب یہ کل فقیر عام ہوا یا نہیں؟ اس عام کو آ کے مختص کون کر رہا ہے؟ فساق. اللہ کے بعد، اللہ استثناء ہے، اس کو تخصیص لگا رہے ہیں. تخصیص کون، مخصص ہمارے لیے کون بن رہا ہے؟ فساق. مستثنا کر رہے ہیں. استثناء ہو رہا ہے نا یہاں پہ. مستثنا، ایک مستثنا ہوتا ہے، ایک مستثنا منہ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ نے اس نحوی جہت سے نہیں دیکھنا ہے، یہاں آپ نے دیکھنا ہے قرینہ متصلہ کی. الا الفساق میں فساق قرینہ بن رہا ہے یا نہیں؟ اور کس کو یہ مقید کر رہا ہے، تخصیص دے رہا ہے؟ کل فقیر کو. فقیر کیا بن رہا ہے یہ کا پھر ذل قرینہ. فإن کلمات کل، کل کا کلمہ بے شک ظاہرۃ فی العموم لغۃ، بلا شک و شبہ علوم میں عموم پر اس کی لغتاً دلالت ہے، ظاہر ہے. وکلمۃ الفساق تتنافى مع العموم، جبکہ فساق اس عموم کے منافی ہے یا نہیں؟ منافی ہے. وحین ندرس السیاق، جب ہم اسے سیاق میں پڑھیں گے، یعنی تمام قرائن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسے پڑھیں گے، کا کل، جیسا کہ ہم نے کل کو دیکھا، نرا ان الصورۃ التی، کہ وہ صورت، تقتضیها هذه الکلمۃ، کہ یہ کلمہ جس کا تقاضا کر رہا ہے. کل کا کلمہ تقاضا کر رہا ہے نا کسی شے کا، وہ کیا ہے شے؟ عموم. عموم، کل عموم کا تقاضا کر رہے ہیں. اقرب الیہ من صورت العموم، وہ سب سے زیادہ اس کے قریب تر کون سی صورت ہے؟ صورت عموم. وہ کون سا عموم؟ التی تقتضیها کلمۃ کل، کہ ہمارے پاس سیاق کی مدد سے جو ایک صورت آ رہی ہے، وہ صورت یہ آ رہی ہے کہ کلمہ کل کہہ کے سب سے قریب معنی ہمارے جو بن رہا ہے وہ عموم کا معنی بن رہا ہے، اور اس کو کلمہ کل جو ہے وہ ادا بھی کر رہا ہے. بل لا مجال للموازنہ بینہما، لیکن ہمارے پاس کوئی بھی ایسا چارہ نہیں ہے کہ ہم ان دونوں کے درمیان ایک موازنہ کریں. مثلا ایک کلمہ ہمارے پاس ہے کل فقیر، اور اس سے ظاہر ہونے والی ایک صورت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ ہمارے پاس قرینہ متصلہ ہے اور اس کے ساتھ اس کو قید لگائی گئی ہے. جب ہم ادھر آ کے دیکھتے ہیں تو وَبِهَذَا تُعْتَبَرُ أَدَاةُ الْإِسْتِثْنَاءِ قَرِينَةً عَلَى الْمَعْنَى الْعَامِ لِلسِّيَاقِ، کہ یہ جو اس کے ذریعے سے ادات استثناء وہ اعتبار کیا جاتا ہے بعنوان قرینہ، کہ یہ قرینہ بن رہا ہے یا یہ خاص ہے کہ جو مختص ہو رہا ہے معنی عام کے ساتھ اسی سیاق میں. فالقرینۃ المتصلۃ ہی کل ما یتصل بکلمۃ اخری، پس قرینہ متصلہ وہ ہوگا کہ کل ما یتصل، کہ جو متصل ہو دوسرے کلمے کے ساتھ. قرینہ متصل کیا ہے؟ کہ جو ایک آئے سیاق میں. سیاق اصل میں بار بار لفظ اس طرح اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کلام فقط جملے خبریہ، جملے فعلیہ سے بن جاتا ہے، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، لیکن سیاق میں چند جملات آ جاتے ہیں. یعنی سیاق سے مراد ہے وہ چند جملات جو ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط رکھتے ہیں، اور ان ارتباط رکھنے والے کلمات اور جملات کے درمیان آپ نے تفکر کرتے ہوئے قرینے کو بھی دیکھنا ہے اور ذل قرینے کو بھی دیکھنا ہے. آشکار ہوئی یہ بات؟ ادھر کیوں کلمہ سیاق بار بار کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سیاق میں چند جملات آتے ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ معنی کے اعتبار سے تعلق قائم ہو رہا ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا یہ سیاق مثلا آیات، سیاق کے آیات میں ہم نے گفتگو کی، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ آیات معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، لہذا آپ نے معنی لیتے ہوئے تمام آیات کو مد نظر رکھنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار سیاق اس کلمے کا یا اس کلام کا، جو آپ کسی کا مثلا ایک لفظ کسی کا کوٹ کریں گے کہ فلاں نے کمرے میں یہ کہا، عموماً شکایات اسی طرح لگائی جاتی ہیں نا. اگر صرف اور صرف الفاظ کے اوپر معاملہ کرنے لگ جائیں تو وہاں پر ناانصافی جنم لے گی. وہاں پہ کیا دیکھنا ہے کہ اس نے کس سیاق میں کہا ہے، یعنی وہ کس ماحول میں بیٹھا ہے، وہ جب ماحول میں بیٹھا ہے تو کس طرح کے کلمات ادا کر رہا ہے، اور اس کے جملات آگے پیچھے، ان سب کا جائزہ لیتے ہوئے ہم ایک چیز کا جائزہ لیں گے. بس سیاق اس لیے کہا ہے کہ وہ سیاق ہمیشہ جنم لیتا ہے چند ایسے کلمات اور جملات کہ جو ایک دوسرے سے معنی کے اعتبار سے ربط رکھتے ہیں.
فالقرینۃ المتصلہ یا کل، قرینہ متصلہ کی ہے کل ما، ہر وہ، ما یتصل، قرینہ متصلہ کی یہ تعریف ہے حقیقت میں. کوئی پوچھے قرینہ متصلہ کسے کہتے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ کل ما یتصل بکلمات اخرى، ہر وہ جو دوسرے کلمے کے ساتھ متصل ہو، فیبطل ظہورها، اور اس کلمے کا ظاہر بعد یا فیبطل ظہورها، اور وہ آ کے اس کلمے کے ظاہر کو باطل کر دے. اس کلمے کے مجہول پڑھیں گے، ہیں یبطلو، مجہول پڑھیں گے. باب فعال سے آپ پڑھیں گے اسے مضارع معلوم. فیبطلو، ہوا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ وہی کل کی طرف، کہ ہر وہ جو متصل ہو ایک دوسرے کلمے کے ساتھ، جیسے حدیث ہے نا، کلمہ حدیث وہ پیچھے باہر کے ساتھ متصل ہے. فیبطلو، پھر یہ کلمہ حدیث آ کے باطل کر رہا ہے نا ظہورها، اس کلمہ باہر کے. وَيُوَجِّهُ الْمَعْنَى الْعَامِ لِلسِّيَاقِ الْوِجْهَةِ الَّتِي تَنْسَجِمُ مَعَهَا، اور وہ معنی عام کو کیا کرے؟ سیاق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح سے توجیہ کر کے پیش کرے کہ جو اس کے اس جہت سے مناسب، تنسجم کہتے ہیں اسے مناسبت رکھنا، اس کے ساتھ ایک اس کا تعلق قائم ہونا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے معنی دے. یوجہ ہو گیا، یوجہ، کیا اس کا معنی؟ اس کی ایسی توجیہ پیش کرے یا اس کی ایسی صورت کو پیش کرے، اس کو اس طرح سے معنی عام کو بنا کے پیش کرے کہ جو اس کے ساتھ سازگار ہے. وقد يتفق ان القرینۃ بهذا المعنى، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرینہ اس معنی کے ساتھ لا تجیء متصلۃ بالکلام، وہ کلام کے ساتھ متصل نہیں آتا، بل منفصلۃ عنہ، بلکہ کلام سے عنہ، کلام کی طرف لوٹتی ہے. عنہ منفصلہ ہوتا ہے کلام سے، فتسمى قرینۃ منفصلۃ، اس صورت میں اسے قرینہ منفصلہ کہا جائے گا. ومثاله ان يقول الامر، عامر کہ حکم دینے والا کہتا ہے اکرم کل فقیر، یہ کہہ کے چپ ہو جاتا ہے. قرینہ منفصلہ سے مراد یہ ہے کہ ایک کلام میں یا ایک سیاق میں نہیں ہے، بعد میں کوئی الگ سے ہمیں ایک جملہ مل رہا ہے. ثم يقول في حدیث آخر بعد ساعة، کچھ دیر کے بعد وہ ایک اور کلام، حدیث یعنی ایک اور کلام کرتا ہے اور کہتا ہے لا تکرم فساق الفقراء، فقراء میں جو فساق ہے ان کا اکرام مت کرو. اب دو الگ الگ جملے ہو گئے نا. مثلا آپ صبح آئے، صبح آپ نے کہا اپنے دوست کو یا اپنے گھر میں کہ تمام فقیروں کا احترام کرنا. پھر آپ کا چکر لگا عصر کے وقت اور آپ نے کہا دیکھو فقیر میں جو فساق ہیں ان کا احترام نہ کرنا. اب جب آپ رات کو آئیں اور وہاں پہ کسی فاسق فقیر کو پائیں تو آپ وہاں پہ گھر پہ اعتراض کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس طرف توجہ رکھیں، دوبارہ اس مثال کو سنیں. آپ صبح سویرے ادھر سے گئے اور آپ نے کہا کہ میرے دوست آئیں گے اور ان دوستوں کا احترام کرنا، انہیں بٹھانا، احترام کرنا. پھر آپ کا چکر لگا نماز ظہر کے بعد یا مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اور آپ نے کہا کہ اور ان میں سے جو فاسق ہیں ان کو مت داخل کرنا گھر میں. پھر آپ چلے جاتے ہیں اور رات کو 10-11 بجے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں 2-3 فاسق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ آپ اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو دوسرا کلام کیا وہ عمومی جو پہلے کلام کیا تھا کہ میرا جو بھی دوست آئے اس کا احترام کرنا، اس کے لیے کیا بن گیا؟ ہاں، خاص بن گیا، اس کے لیے قرینہ بن گیا. اس لیے لا تکرم فساق الفقراء فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الاول، اگر اس نہیں کو کلام اول کے ساتھ متصل کریں لعتبر قرینۃ متصلۃ، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ لعتبر، تو اس کو اعتبار کیا جائے گا قرینہ متصلہ. ولکنه انفصل عنه في هذا المثال، کہ اس کو لیکن اس مثال میں جدا طور پہ ذکر کیا گیا ہے. اگر اس کو ایک ہی کلام میں ذکر کر دیا جاتا تو متصلہ کہلاتا، لیکن الگ ذکر کیا گیا. یہاں پہ ایک سوال، اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی یا نہیں. ہمارے پاس جو اکثر موضوعات کی روایات ہیں وہ منفصلہ طور پہ ہیں یا متصلہ طور پہ ہیں؟ منفصلہ ہے، اس لیے آپ کو منفصلہ کا احتمال زیادہ ہے، کیونکہ ممکن ہے امام نے بعد میں کوئی قید ذکر کی ہو یا شارح نے ذکر کی ہو، لہذا ہم اس وقت تک حکم نہیں لے سکتے ایک آیت یا روایت سے
جب تک اس موضوع کی تمام آیات اور روایات کو جمع نہ کر لیں. واضح بات. اس لیے جو ہمارے ہاں عموماً لوگ سوال کرتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی آیت پڑھ کے فوراً سوال کر لیا، یا ایک آیت یا حدیث کو پڑھ کے فوراً نظریہ قائم کر لیا، یہ غلط روش ہے. کیونکہ کلام منفصل ممکن ہے موجود ہو، جیسے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہیں بھی اسی طرح سے کہ منفصل کلام موجود ہے. اسی لیے جو طلاق کی شرائط کتنی ہیں وہ ایک حدیث میں ممکن ہے نہ ملے. نماز کے کیا کیا اجزاء ہیں وہ آپ کو ایک حدیث میں تو نہیں ملیں گے. آپ کو نماز کے پورے موضوع کی روایات ایک جگہ جمع کریں گے، وہاں آپ کے لیے آشکار ہوتا ہے. وفی هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة، اس روشنی میں ہمارے لیے یہ اصولی قاعدہ روشن ہو جاتا ہے، ان ظہور القرینہ مقدم علی ظہور ذی القرینہ، کہ قرینہ مقدم کیا جائے گا ذی القرینہ کے ظہور پہ. ایسا ہے یا نہیں؟ باہر کو ہم نے کیا قرار دیا تھا، قرینہ یا ذو القرینہ؟ ہاں، ذو القرینہ کے ظہور کو مقدم کریں گے، یا قرینہ کون تھا؟ حدیث. یا حدیث کا حدیث کے معنی کو سواء کانت قرینہ متصلہ و منفصلہ. یہ 4 لائنیں ہیں، اس کو دیکھیں. اثبات الصدور البحث الثالث لکی نعمل بکلام بوصفہ دلیلا شرعیا، کہ ہم ایک کلام کے اوپر عمل کریں، ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اسے دلیل شرعی کی جہت سے پہلے ثابت کریں. لابد من اثبات صدورہ من المعصوم، اور معصوم سے اس کا صادر ہونا بھی ضروری ہے. اس بات کریں کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے. وذالک باحدى الطرق التالیہ، درجائل کسی ایک طریقے سے ممکن ہے. الاول تواتر، وذالک بان ينقله عدد کبیر من الرواة، راویوں کی ایک بڑی تعداد نے اس خبر کو نقل کیا ہو. وکل خبر من هذا العدد الکبیر، اور اس بڑی عدد کبیر میں سے ہر خبر، کل خبر یعنی یہ جو ہر عدد آ کے نا تعداد میں ہر فرد آ کے خبر دے گا، یشکل و تشکیل دے احتمالا ایک ایسے احتمال کو، للقضیہ جو قضیے کے یا خبر کے احتمال کے اوپر مشتمل ہو، وقرینۃ اور قرینہ بن رہی ہو، لاثباتها اس خبر کے ثابت کرنے کی طرف. وبتراکم الاحتمالات والقرائن، قرائن اور احتمالات کو جمع کرنے کی صورت میں، جو بکھرے ہوئے احتمالات اور قرائن انہیں جمع کرنے کی صورت میں، یحصل الیقین کم سے کم یہ یقین حاصل ہو جائے گا بصدور الکلام کہ کلام صادر ہوا ہے. وحجیت التواتر، تواتر کی حجیت قائمۃ علی اساس افادتہ للعلم، اس شرط کے ساتھ اوپر قائم ہے، اس بنیاد پر قائم ہے کہ یہ تواتر یقین اور علم کا فائدہ دے. ادھر علم کس معنی میں ہے؟ یقین. ولا تحتاج حجیتہ الی جعل وتعبد شرعی، ادھر اس کی تواتر کی حجیت کے لیے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم شرعی طور پہ کوئی حدیث یا آیت لے کے تعبد شرعی. تعبد یعنی ہم آیت یا روایت کی وجہ سے جب ایک شے کو قبول کریں، اسے کہتے ہیں تعبد. ہمیں آیت یا روایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عقلی طور پہ اس کا ہمارے لیے ثابت ہونا کافی ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.